دہریت کو بنا دیا کہ کوئی خدا نہیں، پڑھاتے رہے 70 سال یونیورسٹیوں میں، اب بھی نہیں باز آتے تم کہنے سے، تو کیوں پھر لوگ ڈرتے؟ جس کا جتنا قابو چلتا وہ حرام کرتا. اللہ نے کہا جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو کیا بھولنا، انہیں اپنی خبر ہی نہیں آتی. اسی بات کو نیک لوگوں نے کہا کہ من عرف نفسہ قد عرف رب، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے نا وہ رب کو پہچان لیتا ہے. یہ حدیث نہیں ہے، بات تھی. اپنی جب آدمی حقیقت معلوم کرنا چاہتا نا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کدھر جاؤں گا، یہ 3 سوال اپنے بارے میں جب کوئی آدمی سمجھدار معلوم کرنا چاہتا ہے کہ جب میں نہیں تھا اس دنیا میں کہاں سے آ گیا، پتہ چل جاتا ہے اللہ کا ایک خالق. کیوں آیا ہوں، پتہ چل جاتا ہے رسول کا کہ اللہ نے ہمیں خام خانی بنایا، ہدایت بھیجتا کہ یہ کرو یہ نہ کرو. کدھر جاؤں گا یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پھر ایک اور دنیا جہاں مجھے کھڑا کیا جائے گا. تو یہ اللہ جو ہے نا کوئی الگ بات نہیں، اپنی حقیقت جب انسان معلوم کرنے چلتا ہے تو اپنا آغاز پتہ چل جاتا ہے کہ شروع اس طرح میں ہوا کہ اللہ نے اپنی مرضی سے بنا دیا. کیوں آیا، اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے. کدھر جاؤں گا، آخرت. اور اسی لیے یہ دانا نے جو بات کہی کہ یہ کم وقت بیالوجی پڑھاتے رہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے گیلی مٹی پیدا ہوا، اس میں جرثومہ پیدا ہوا، اسے یہ بے اس سے کیا صرف معلومات ہی، اگر ایسا بھی ہوا صرف دماغ میں رکھ لیں گے، کوئی اس سے آپ کی عملی زندگی کا تعلق ہے نہیں. اس لیے وہ نیک آدمی یہ بات کہتا ہے خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے. اس چکر میں کیوں پڑھا رہا ہوں کہ کیسے میں بنا تھا، جرثومے سے بنا یا بندر سے بنا، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ اب جانا کدھر ہے، وہاں کیا بنے گا. اللہ فرماتا ہے ان کی طرح نہ ہو جاؤ. یہ بھی یہودیوں کی بات ہے تو سارے اس میں، مگر یہود کا یہی حال تھا کہ نبیوں کی امت، کتابیں ان کے پاس جیسے ہمارے ہم قرآن مجید ہے بالکل اہل کتاب، مسندیں بچھی ہوئی ہیں، لوگ فتوے پوچھتے ہیں مگر اللہ کو بھول گئے. دنیا کماتے تھے، فتوے بیچتے تھے، حرام مال کھاتے تھے. مولوی سورہ توبہ میں سارا ذکر آتا. رسول اللہ کی مخالفت صرف اس لیے کہ گدیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ نے کہا ان ظالموں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. کتابیں ہیں، فتوے ہیں، اللہ نہیں یاد. اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں اپنی خبر بھی نہیں لی. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو بدکار بنتے ہیں. اللہ نے بالکل بیماری کی تشخیص کر دی کہ گناہ گار جب بنتا آدمی وہی بنتا جو اللہ کو بھول جاتا. جسے اللہ یاد ہے نا وہ گناہ کا عادی نہیں ہو سکتا، وقتی طور پر ہو سکتا ہے وہ ٹھوکر کھائے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کافر کی اور گناہ گار کی مثال اسی طرح دی کہ مومن ہے اس کی آنکھیں درست ہیں، کبھی ہو سکتا ذرا نظر بند ہوگی، ٹھوکر کھا گیا، مستقل نہیں بند ہوتی. کافر کی ہمیشہ بند ہے. وندہ مومن وقتی طور پر چندیا سکتا ہے، ٹھوکر کھا سکتا ہے، مگر وہ فوراً سمجھ لے گا، اسی وقت سے یاد آئے گا کہ میں یہ کیا کر گیا، اللہ کے پاس نہیں جانا. ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ دائمی گناہ گار نہیں ہوتے. اذا مسم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اگر انہیں کبھی شیطان چھو جاتا ہے نا، دشمن جو ہوا، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی کہ ہم سے تو یہ غضب ہو گیا، روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں. ایک صحابی رسول ہی بازار میں جا رہا تھا، روح المعانی میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں، تو ایک عورت پر نظر پڑی، وہ خوبصورت نظر آئی، شیطان ساتھ اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، دیکھتا ہی چلا گیا. آگے گلی میں ایک ہڈی یا کوئی شیشہ جو تھا دیوار سے باہر تھا، اس سے ٹکرا گیا، زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا. مگر اسی وقت خیال آ گیا کہ بہت ظلم ہوا، برے کام میں لگا ہوا تھا، دنیا میں نتیجہ برا نکلا. حضور کی خدمت میں روتا آیا. اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری کہ جنہیں ذرا کوئی لغزش ہوتی ہے پھسلتے ہیں مگر سنبھل جاتے ہیں، روتے ہیں اپنی کرتوت پر، اللہ انہیں معاف کرنے والا. ایسے لوگوں کو بخشا اللہ. باقی جو کہا کہ مرتے دم تک کرتے ہیں اور جب موت آتی پھر کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں، لیست توبہ، سورہ نظر، ہم نہیں پھر ان کی توبہ قبول کرتے. پھر توبہ کا وقت رہا تو اللہ کہتا اولئک هم الفاسقون، حصر کر دیا کہ بدکار آدمی جو نا اس کی آپ تشخیص کریں، نفسیاتی تجزیہ کریں، آخر یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بندہ اللہ کو بھولا ہوا. ساری خرابیاں اس سے پیدا ہوئی ہیں کہ اللہ نہیں یاد رہا. اب یہ بات کہی کہ کوئی یہ سن کر نہ کہا کہ چلو جی جینا ہی ہے نا، یہاں کوئی غریب رہتا کوئی امیر، دوزخ بھی تو زندگی ہے نا، وہ کوئی بات نہیں، ڈگری کا تھوڑا سا فرق ہوگا، جیتے تو وہاں بھی ہیں، وہیں رہ لیں گے. جیسے کئی حرامی مراسی کہتے ہیں وہاں حقہ پیا کریں گے، جنت والوں کو تو وہاں آگ ہی نہیں ملے گی، یہ حقے کو ترسیں گے. یہ خبیث جو ہے ان کو اللہ کہتا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. بے وقوف ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ جو آگ میں جائیں گے اور جو جنت میں جائیں گے وہ برابر ہی ہیں، جیتے ہی ہیں دونوں. اگر ایسا تو دماغ سے خیال نکال دو، دوزخ میں جینا کوئی نہیں. لا یموت فیہا ولا یحیا،
ایک فکر ہے، نہ مرو گے کہ جان چھوٹے، نہ جینے کا لطف ہوگا، ہر مصیبت ہوگی، مرنے کو چاہو گے دعائی دو گے کیا موت آئے موت آئے، یا لیتا کانت القاضی، ہائے موت آئے میرا قصہ۔ فرمایا اب مانگتا رہے موت بھی نہیں آئے گی اور تیری جان نہیں چھوٹی۔ فرمایا جنت میں جانے والے اور دوست کی یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک ہی قصہ ہے، اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت میں گئے کامیابی دونوں نے پائی، وہ جیت گئے، نعرے لگائیں گے کہ ہم اول آ گئے، انعام ملیں گے۔ اس سے ہی پتہ چل گیا کہ جب ان کا ذکر کر دیا یہ سب کچھ پا گئے، اس کا الٹ کرو کہ جو دوزخ میں گئے وہ نامراد ہو گئے، انہیں کچھ بھی نہ ملا، دنیا بھی برباد اور وہاں بھی کبھی کسی نفع کا نہیں وہ خیال کر سکتے۔ چیخیں، قرآن پاک میں آتا کہیں گے کہ ایک دن ہی اللہ تھوڑا سا عذاب کم کر دے، فرمایا نہیں، کوئی نہیں سنی جائے گی، تمہاری اس بکواس پر کان بھی نہیں دھرا دے گی۔ اب آخر میں جو آیت ہم پڑھتے ہیں نا کہ پہاڑوں پر اتارا جاتا، یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل آخری نوٹس دیا ہمیں کہ جہاں تک سمجھانے کا تعلق تھا نا، میں نے کسر پوری کر دی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ایسی کتاب اتاری ہے قرآن کہ تم تو انسان ہو، اتنی سخت مخلوق ہے پہاڑ، ان پر اگر اتارا جاتا تو وہ بھی خدا کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ شرم دلائی ہے کہ تم انسان ہوتے ہوئے نہیں درست قرآن سنتے ہو، آیتیں سنتے، نہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، نہ تم توبہ کر کے اٹھتے ہو۔ اس سے ذرا اندازہ کر لو کہ تم اتنے لا علاج مریض ہو چکے ہو کہ پتھروں سے بدتر ہو۔ اور یہ بات کئی بار قرآن نے دہرائی ہے کہ جن کے دل سخت ہو گئے اور قرآن سے بھی ان میں سوز و گداز نہیں پتہ، نرم نہیں ہوتی، بالکل کانپتے نہیں، وہ نامراد ایسے مریض ہیں کہ ان کے لیے لکھ دو کہ یہ لا علاج ہے، ہسپتال سے ان کو نا نکال دو، اب ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اس قرآن کو تو ہم پہاڑ پر اتارتے، خاشعن، اسی وقت نیچے دب جاتا، متصدعن، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا من خشیت اللہ کے خوف سے۔ اور واقعی اس میں بجلیاں گرجتی، اس کی ایک آیت پڑھتے ہیں، دو چار میں نے پڑھی، بجلیوں سے زیادہ ان میں کر گرج ہے، للکار رہی ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، موت سامنے آ رہی ہے، جہنم بھڑک رہا اور اس میں تم جانے والے ہو۔ اس کے بعد اگر نہ اللہ پاک فرماتا کوئی ایسا نہیں ہوتا، نہ رسول پاک کا کوئی قصور ہے، نہ قرآن میں کوئی کمی ہے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں اتار سکتے۔ یہ اتنا اعلیٰ قرآن اتار دیا کہ اگر پہاڑ پر بھی اترتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ پنجابی زبان میں انہوں نے کتاب لکھی تو شرم دلاتے ہیں مجھے اور آپ سب کو شرم دلاتے ہیں کہ آپ لوگ توبہ نہیں کرتے، بعد نہیں آتے، تانے چڑکاں تیں سر پارے تے سنگ ہوے ٹل جائے، پتھر ہوگا نا وہ بھی پانی پانی ہو جاتا، تو انسان ہے، اتنے تیرے پر الزام ہے اللہ کی طرف سے، اتنی فرض جرم ہے تیری، تانے چڑکاں تیں سر پارے تے سنگ ہوے ٹل جائے، پتھر ہوتا تو پانی ہوتا مگر تو نہیں ہوا۔ قرآن بھی سنا، حدیثیں بھی سنی، جمعے کے بعد بھی سنے، اسی طرح بے شرم اور بے حیا رہا، ٹیٹ بنا رہا۔ تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تو کہہ نہیں سکتا کہ اللہ نے سمجھانے میں کوئی کمی چھوڑی تھی، قرآن جیسی کتاب اتاری جس کو سن کر پہاڑ ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہو گئے جن کے اندر ذرا بھی صلاحیت تھی نا، اس سے وہ بات سامنے آئی جو سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ یہ نہ کہو کہ اس عالم کی تقریر میں کوئی قصور ہے، قرآن میں کوئی قصور ہے، نہیں، دو چیزیں چاہیے اثر کے لیے کہ جو ہے فاعل کوئی کام کر رہا اس میں بھی ہو صلاحیت کے اثر کر سکے، آگے جو ہے نا دوسرا اس کو قابل کہتے ہیں، اس میں بھی قبولیت کی کوئی ہو نا صلاحیت، کوئی ہے ایسا مادہ کہ وہ اثر لے سکے، اگر اس میں ہی نہیں کیا قصور ہے اس کا فاعل کا؟ تو فرماتے ہیں کہ بارش باراں کے در لطاف تبش خلاف نے، بارش کے پانی کے بارے میں کسی کو اختلاف ہے کہ وہ بہت طاہر ہے، طہور ہے، قرآن پاکیزہ، باراں کے در لطاف تبش خلاف نے، در باغ لالا روئے دو در شورا بوم خس، باغ میں اسی بارش سے پھول اگتے ہیں، اور جو جنگل اور ویرانے ہیں، کلر زمینیں، وہاں کانٹے والے بوٹے اگتے ہیں۔ قصور زمینوں کا ہے، بات ایک ہی ہے، قرآن ایک ہی ہے، کچھ نے سنا بدل گیا۔ دل ان کے بھی پہاڑوں کی طرح سخت تھے، جانور بنے ہوئے تھے، بدترین لوگ تھے، مگر قرآن نے ان کو بدل دیا، ایسے بدلے کہ فرشتے ان کے وضو کے پانی کو اپنے لیے تبرک سمجھے، بشری تھے نا وہ، بعض آ گئے، نیک ہو گئے، چھوڑ دیا سب کچھ، بڑے بڑے لالچ دیے گئے۔ عبداللہ بن فرع الجزامی کیسر روم نے کہا دربار میں بلا کر کہ تم ان علاقوں میں سردار تھے، اگر تم اسلام چھوڑ دو میں ساری سلطنت کا کمانڈر ان چیف بنا دوں گا۔ اس نے کہا کیسر تجھے یہ پیشکشیں کر سکتا، تجھے اگر اس دین کا پتہ ہوتا جانتا کہ جنت کی ایک نعمت کے مقابلے میں یہ ساری زمین کی دولت اور خزانے کچھ نہیں ہے،
اس نے اس کے سامنے پھر دیگ منگوائی، اس میں تیل جو تھا ابلنے کے لیے چھوڑا، جب وہ جلنے لگا سامنے لوگوں کو ڈالا اور ہڈیاں ان کی گل گئی۔ اس نے کہا اب بھی باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ آگ اس آگ کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے جس کا آگے سامنا۔ تو پہاڑ، اللہ فرماتا پہاڑوں پر اترتا یہ قرآن ٹکڑے ہو جاتے، مگر ظالموں تم نے قرآن سنا تم پر اثر نہیں ہوا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور ہم یہ جو مثالیں دیتے ہیں پہاڑوں کی، یہ تمہیں چوکنا کر کے بیماری اپنی کے بارے میں خبردار ہو جاؤ۔ دیکھتے ڈاکٹر کہتا ہے یار ٹی بی تیسرے سٹیج پر جا رہی ہے یا یہ ہو رہا ہے، تو نوٹس اللہ کہتا میں جو کہتا ہوں تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ مثال اسی لیے دی ہے کہ شاید اب بھی تم اپنی حالت پر غور کرو کہ واقعی ہم اتنے بیمار ہو چکے ہیں۔ لعلہم یتفکرون، شاید لوگ سوچ بچار کریں اور انہیں عقل آ جائے اور اب بھی سنبھل جائیں اور جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے دے یہ کلام پاک جو رمضان شریف میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رمضان میں اتارا۔ اب اس کی تشریح ہم لوگ کرتے ہیں کہ سارے کا سارا آ گیا، بیت العزا ایک مقام ہے پہلے آسمان پر، پھر کس بار اترتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تکلف ہے، اس بناوٹ کی نہیں کوئی ضرورت۔ یہی ہے جیسے بارش کا پہلا قطرہ اترتا تو رحمت تو شروع ہوگی، چونکہ اس مہینے میں رسالت مآب علیہ السلام غار حرا میں بیٹھے تھے، جبریل امین اس کی ایک رات میں آئے، قرآن کا پہلا ٹکڑا اترا، رحمت کی بوندیں اتری، یعنی نازل کرنا شروع کیا، اور وہ رات اتنی عزت پا گئی، اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس قرآن کی قدر و منظر دیکھے کتنی شان والا ہے کہ وہ رات جس میں اس کا پہلا ٹکڑا اترا وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہوگی۔ برابر نہیں کہا، 1000 مہینے سے بہتر، خدا جانے کتنی بہتر، ہزاروں گنا بہتر ہے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دنوں میں پوری محنت کرو، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جیسے روزہ ہے، رات کا قیام ہے، اسی طرح ایک نعمت اس مہینے میں لیلۃ القدر، اس کی تلاش کرو، تمہیں ملے نہ ملے اللہ نے مخفی رکھا ہے، مگر ہم اگر اس کثرت سے کھڑے ہوں رات کو کہ اللہ رات تو تجھے معلوم ہے، مگر ہم سائل ہیں، سوالی کھڑے ہیں دروازے پر، ہماری جھولیاں بھر دے، وہ اپنے ہماری نیت کے مطابق اجر دے گا، اس کے پاس کوئی کمی ہے، ڈھونڈنا چاہیے۔ باقی نیک لوگ جو وہ تو یہاں تک چلے گئے کہ ہم تو اس لیلۃ القدر کو بھی نہیں تلاش کرتے، وہ تو کہتے ہیں اللہ کے بندو اے خواجہ چمی پرسید شب قدر نشانی، جناب آپ شب قدر کی نشانیاں کیا پوچھتے ہیں؟ ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، اگر عقل ہوتی تو تیری زندگی کی ہر رات شب قدر ہے۔ یہ موتی ہیں جو گم ہوتے جا رہے ہیں، اس وقت قدر معلوم ہوگی جب اللہ کی عدالت میں کہ ایک رات میں کھڑے ہو کر 11 نفل پڑھ لیتا، 11 نہیں 2 ہی پڑھ لیتا، حضور نے فرمایا جتنی دیر میں بکری دوہی جاتی نا اتنی دیر ہی فجر سے پہلے تو کھڑا ہو جاتا۔ اللہ کہتا ہے یہ غافلوں میں سے نہیں ہے، یہ گھوڑے بیچ کر نہیں سویا، پتہ ہے کہ اللہ کو وہ حساب دینا، لوگ سوئے ہیں اور یہ بیچارہ کھڑا معافیاں مانگ رہا، بلا سہار ہے ہم جس تک سحر کے وقت معافیاں مانگے۔ میں آوازیں دیتا رہا، اپنا عرش چھوڑ کر آیا نیچے آسمان کے کہ کوئی ہے معافی مانگنے والا، مگر تو نے کوئی خیال نہ کیا، اور صدر مملکت آیا تم سوئے رہے، کیا ہے حیثیت ان صدروں کی؟ اللہ کے فرمایا میں عرش عظیم کا مالک، اور جب تیسرا ایسا رات کا باقی ہو میں آپ آتا ہوں، خود چل کر آتا ہوں کہ کوئی ہے مانگنے والا، تم نے وقت گنوا دیا۔ تو ہے تو واقعی یہی بات کہ ایک سانس ہمارا جو ہے نا گوہر ہے بے بہا، ایسا موتی ہے کہ اس کا کوئی مول نہیں، کوئی قیمت نہیں، مگر برباد کر رہے۔ پتہ اس وقت چلے گا جب اللہ کی کچہری میں کھڑے ہوں گے کہ تھوڑا سا وقت تھا، اگر اچھے طریقے سے گزار لیتے تو ابدی سلطنت ایسی بادشاہی کہ پھر اس کا خاتمہ ہی نہیں، اور دنیا کی بادشاہت نے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ جب اس حدیث پاک کو ہم پڑھتے ہیں تو بالکل خوشی سے وجد کرتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں جنت میں آئے گا نا جل بھن کر، اس کو بھی اللہ کہے گا کہ تمنا کر، وہ اپنے دل میں چاہ کہ کتنا علاقہ چاہتا، اس کے ذہن میں آئے گا کہ زمین بڑی، انڈونیشیا سے اور آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک، وہ زمین جتنی مل جائے نا مجھے جنت، اللہ کہے گا وہ بھی دی اور اس کے ساتھ 10 زمینیں اور دی۔ یہ رقبہ اس کا ہوگا جو ادنا ترین امتی ہوگا۔ باقی جو اول درجے کے لوگ ہیں فردوس میں، ان کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے کتنی سلطنتوں کے مالک ہوں گے، مگر اس کے لیے درکار وہی شاید جس کا مولانا نے ذکر کیا، ایمان۔ اگر کوئی مانتا ہی نہیں ان باتوں کو، اس کے لیے سب یہ باتیں فضول ہیں۔ جس نے مان لیا اس نے کان کھودنی شروع کر دی اور کان میں سے موتی برآمد کر لی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ حقیقت علم القرآن وعلم، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا۔
مکرمی و محترم